اسلامک پاکی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیکس کیا ہے تو آپ کو کم از کم وضو کرنا ہے اس کے بعد اور پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے. آپ کو کسی نے یہ گدھا بالکل بنایا اس بارے میں، کیونکہ جو آپ بتاتے ہیں کہ روڈ سائڈ سے آپ نے مٹی پکڑ کے لگا لینی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ، پلیز برائے مہربانی نہ لگائیے گا، آپ کو یورینل ٹریک انفیکشن ہو جائے گی. آئی گارنٹی یو کہ اسلامک پاکی کا بدن کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کا. آپ ٹھیک. کے جو افریقن لوگ ہیں وہ ان کے سر ہاں کے اوپر مینڈیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جی جی. دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ مینڈیوں میں شیمپو نہیں لگا سکتے. آپ اس عورت کے پیچھے لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے سر سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ شاید کتے کی ٹٹی میں سے اتنی بو نہ آئے. اسلام کی جو زندگی میں رہنے کی طریقے ہیں وہ انکمپیٹیبل ہیں آج کے زمانے میں. تلوار سے لے کے نکلے، کتے کی طرح قتل کیا آپ لوگوں نے، نہیں ابھی فی عورتوں کو الحال سنیں ریپ میری کیا، بات ابھی. سلیو کیا، غلام بنایا، ریپ کیا، مردوں کو قتل کیا، لوگوں کے گھروں کے گھر اجارے، لائبریریز کی لائبریریز جلائیں، لوگوں کو کتے کی طرح زنجیریں ڈال کے رکھی، ان کے مندروں کو توڑا، ان کے چرچوں کو توڑا، ان کے سینیگوگز کو توڑا. یہ آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب، مسلمانوں کے عالم کے تھرو لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف اتبری، چھٹے والیوم سے لے کے 48 والیوم تک پڑھ لیں، آپ کو محمد کا اسلام بھی نظر آ جائے گا، محمد کا مکہ مدینہ بھی نظر آ جائے گا. فوزان صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو فرزانہ ہے فوزان کے نام سے. جی خیریت سے ہے؟ جی جی الحمد للہ. جی ابھی تک مسافر ہے آپ یا چھوڑ دیا اسلام آپ نے؟ چھوڑ کر واپس بھی آ چکی ہوں الحمد للہ. ارے واہ کیا بات ہے. مطلب پہلے مسافر تھی پھر اسلام چھوڑ دیا تھا پھر سے مسافر بن گئی آپ؟ نہیں اس طرح کچھ نہیں چھوڑا تھا میں نے کہ، لیکن یہ ہے کہ دل میں کچھ کیسے بات آ چھوڑا گئی تھا؟ تھی، شگو کچھ بات گئے تھے. ارے ساحل سیدھا مدے پہ آیا، یار اسلام واپس کیوں قبول کیا، وہ ریزن دے دے. جی تو کیا ڈاؤٹس آپ کے آئے تھے اور اس کا کیا جواب آپ کو نہیں ملا نہیں بتا نہیں دیتا؟ نہیں 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 ہاں نہیں ساحل نہیں، صرف یہ پوچھے اچھا واپس کیوں گئی، صرف یہ پوچھے واپس کیوں گئی، کیا چیز جو انہیں واپس لے کے گئی. اسلام میں. اچھا چلو یہی بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے اوکے. دیکھیں میری ایک فیملی ہے ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ ہیں اور ہم جو ہیں ایک لائف گزارتے ہیں جو کہ بالکل ایک پراپر وے کے مطابق گزارتے ہیں ٹھیک ہے. ہر چیز اس میں ہمیں بتائی جاتی ہے اور ایون ہم اگر نہ بھی میرڈ ہوں تو تب بھی ہمیں پوری لائف بتائی جاتی ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، سنا تو ہوگا یہ آپ نے ہمیشہ. تو میں نے جب میرے دماغ میں ڈاؤٹس آئے اور بہت زیادہ آ گئے ٹھیک ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ آئی واز بہن یہ ٹوٹل پورا ٹیسٹمنی کا چینل نہیں ہے، سمپل یہ بتانا ہے کہ اسلام میں کیا چیز آپ کو واپس لے کے گئی. اگر آپ نے اپنی ٹیسٹمنی سنانی ہے تو اس کے لیے اسلامک چینلز ہیں، یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز واپس لے کے گئی. مجھے یہ چیز واپس لے کر آئی کہ ریلیجن لیس زندگی یا ریلیجن سے فری زندگی ایک بالکل ایک جانوروں والی زندگی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. اگر فی الحال اگر ہم کسی دوسرے ریلیجن میں جانا چاہیں، فار ایگزامپل کوئی اسلام چھوڑتا ہے اور کسی دوسرے بھی ریلیجن میں جاتا ہے، تو جن چیزوں سے اگر وہ خائف ہو کر دوسرے ریلیجن کی طرف جا رہا ہے تو ہر ریلیجن میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آبجیکشنیبل ہیں. اوکے تو دوسرے سو بیسیکلی پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ اسلام کے اندر مسئلے مسائل ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام چھوڑیں گے تو جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے اور کسی دوسرے ریلیجن میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں، کریکٹ؟ لیکن میری بات سنیں، اسلام میں ہاں جو یا ہمیں نہ، جو میں مسئلے نے بھی بولا ہے مسائل وہ نظر صحیح ہے آتے کہ ہیں، نہیں ہے؟ میری بات سن لیں، کسی بھی سوال کا جواب ہاں یا نہیں ہوتا نا. ارے میں نے جو آپ کی ایک لائن بات سن سنیے آپ کے کو. سینٹنس بولا ہے کہ آپ میرے سینٹنس سے اگری کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، یا چینج کریں گے اس سینٹنس کو؟ اسلام میں مسئلے مسائل ہمیں اپنی اگر ہم ایک ذہن کے مطابق دیکھتے ہیں، اپنے شعور کے مطابق جو کہ محدود ہے تو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے. اوکے لیکن اگر ہم پرفیکٹ. سو ٹھیک سے اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ڈھیر سارے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں گی تو آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی، کریکٹ؟
جی بالکل، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بہترین ہو گیا. تو پروپر سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اسلام میں بھی مسئلے مسائل ہیں. اوکے ڈن ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ سمجھائیے کوئی ایک آرگیومنٹ کو لے کے، پک ون آرگیومنٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے اور ہماری ناقص عقل کے مطابق ایک مسئلے والی بات ضرور ہے، لیکن اگر میں اسلام کو چھوڑ دوں گی تو یہ والی بات مجھے اس طریقے سے جانوروں کے طریقے سے کرنی پڑے گی. تو پلیز یہ ایک مسئلہ کوئی پکڑے. اچھا سنیں، سیکس سلیوری وغیرہ کے بارے میں نے بہت سنا ہے، میں نے اور یہ بولا، واقعی میں نے سیکس سلیوری بولا، میں آپ کو میں نے بتا رہی بولا، ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو فری ہینڈ دیا بہن. کوئی ایک مسئلہ ایسا پکڑے جو اسلام میں اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلے والا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہیں گی تو آپ کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی. پک ون، خود پک کریں. مجھے سیکس سلیوری نہ بتائیں اس وقت. میں آپ کو اپنی بات کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے وہ کرنے نہیں دے رہے، آپ اپنے پوائنٹس رکھ رہے ہیں. میری پیاری بہن، مجھے آپ کی ساری باتیں چاہیے ہی نہیں، مجھے بس ایک مسئلہ چاہیے کہ اگر آپ اسلام چھوڑیں گی تو جانوروں کی طرح رہیں گی، ورنہ آپ اسلام میں اس کٹرتا کو، اس اسٹوپیڈیٹی کو پھر بھی اپنائیں گی. وہ ایک مسئلہ جاننا ہے مجھے. ون. اگر ہم اسلام چھوڑتے ہیں تو اوور آل ہی ہم ایک تمام بہن جو ہے مان لیا ہمارا اوور آل سلیبس 100%، اس اوور آل میں سے کوئی ایک چیز تو پکڑو نا یار، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں. اوکے، جیسے کہ ہماری جو عبادت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت ڈیسنٹ ہے، تمام مذاہب سے سب سے بہتر ہے. اسلام میں آپ عبادت کریں گے اور اسلام چھوڑ دیں گے تو آپ عبادت نہیں کریں گے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ جانور والی زندگی کون سی ہوگی؟ لائک آپ مجھے کہہ رہی ہیں اسلام میں نہیں رہ دیکھیں، کے آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے اور لازمن پڑھنی ہے، اور نہیں پڑھیں گی تو اللہ آپ کو گناہ دے گا اور آپ کو چترول کرے گا. پانچ وقت کی آپ اگر نماز اسلام میں نہیں ہیں تو آپ نمازیں نہیں پڑھیں گی، تو مسئلہ کیا ہے؟ عبادت جیسے 5 وقت کی نمازوں تک ہی محدود ہے. ارے بہن ابھی آپ نے عبادت کی بات جیسے کی ہے نا، تو ہے، عبادت اللہ کی عبادت 5 وقت کی نمازیں ہی عبادت ہیں. میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اسلامک عبادت جو ہے وہ بہن کن میری کن بات چیزوں سنیں، پر ہم بہن جو میری بات سنتوں سنیں، پر بات سنیں. جون سے عبادت میں بات کرنی ہے اسے ون آن ون باری باری کر لیجیے گا. نمازوں پہ تو پتہ لگ گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی زندگی کو. اگلا کوئی اور مدعا لیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہر میں دیا گیا ایک وے. سیکنڈ مدعا. ٹھیک ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ ہر چیز دیکھیں، پاکی ہر ناپاکی، چیز نہیں، ٹھیک جنیرک ہے، بات نہیں کروں گا، اسپیسیفک کریں گے آپ بات مجھ سے. ہم ایک ایک چیز کو اسپیسیفکلی دیکھیں گے. چلیں فرسٹ آف آل پاکی ناپاکی کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، پاکی ناپاکی کو لے لیں. پاکی کیا ہے اسلام کے اندر؟ کیا آپ اسلام کے اندر پاکی کو ثابت کریں، کیا ہے پاکی؟ بھائی ہمیں تمام طریقے جو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری انسانی جو بہن درجات پاکی ہوتے ہیں کو جو ثابت حاجت کر ہوتی ہیں. دیں کہ پاک رہنے سے آپ کی زندگی پہ کوئی فرق پڑتا ہے. رادر اسلامک پاکی بالکل یہ بالکل ہے. فرق پڑتا ہے. میں بتاتا ہوں کیسے فرق نہیں پڑتا، بتا دیتا ہوں آپ کو، اور چیلنج کرتا ہوں آپ کے سارے علماء کو کہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک آرگیومنٹ ہے. اسلامک پاکی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیکس کیا ہے تو آپ کو کم از کم وضو کرنا ہے اس کے بعد، اور پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ہے. مجھے بتائیں وضو کرنے سے امب فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے سیکس کیا ہے، آپ شاور لے لیں. آپ اگر شاور لے لیں گی تو آپ پاک نہیں ہیں اسلام کے مطابق. آپ کو غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے، شاور نہیں لینا. تو شاور لینے میں اور غسل کرنے میں فرق کیا ہے؟ طریقہ جی جی فرق ہونا ہے چاہیے. کہ فرق ہے، طریقے کا فرق ہے غسل نا، شاور میں طریقے کا دیکھیں فرق ہے جو نا. ہم اب مجھے بتائیے، سن لیں مجھے بتائیے، کیا اسلامک غسل میں صابن یوز کرنا ضروری ہے پاکی کے لیے؟ آنسر می. دیکھیں اس وقت جو بہن یہ سمپل جو کوشچن ہے، سمپل کوشچن کا سمپل آنسر. اس وقت نہیں اس وقت کی نہیں بات نہیں ہے، پانی، اس وقت ہو ٹھیک ہے، یا اس پانی وقت ہو، کیا صابن یوز کرنا لازم ہے کہ جب تک صابن یوز نہیں کرو گے آپ پاک نہیں ہو سکو گے؟ ہاں یا نا؟ سمپل آنسر ہے یہ. نہیں، صابن ضروری نہیں، کیونکہ پانی جو بہترین. ہے وہ جبکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جب تک صابن یوز نہیں کرو گے بیکٹیریا اور وائرل کو آپ کل نہیں کر سکتے. لہذا اگر آپ نے صابن یوز نہیں کیا تو جرمز آپ کی باڈی پہ ہیں. سو اوور آل اب آپ مجھے اسلامک سننا، پاکی میری از بات اے سنیں گے؟ stupidity which has nothing to آپ do میری with بات germs or anything else. اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو جس دور میں یہ پاکی ناپاکی کے مسائل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت کیا استنجا وغیرہ کیا جاتا تھا، اور اس پتھروں وغیرہ سے کیا جاتا تھا یہ سب. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مٹی وغیرہ میں جو پاکی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جراثیم کچھ وغیرہ جو ہوتے ہیں ایلیمنٹس، وہ ہماری جو ماڈرن ایج کے یہ جو صابن وغیرہ ہوتے آپ کو کسی نے گدھا بنایا،
آپ کو کسی نے یہ گدھا بالکل بنایا اس بارے میں، کیونکہ جو آپ بتاتے ہیں کہ روڈ سائڈ سے آپ نے مٹی پکڑ کے لگا لینی ہے اپنے پرائیویٹ پارٹ پہ، پلیز برائے مہربانی نہ لگائیے گا، آپ کو یورینل ٹریک انفیکشن ہو جائے گی، آئی گارنٹی یو. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، بیکاز اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ یہ جو ہے نا جرمز کے یہ بہت ویسٹ زیادہ کی بھی جرمز کے ریسرچ درمیان ہے. رہتے تھے. دے یوز ٹو لیو انڈر a lot of germs، اور ان کی باڈی تیار تھی ٹو فائٹ ود دیز مینی جرمز. آپ کبھی محمد کی سنت پہ عمل کر کے مٹی سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف نہ کیجیے گا، یورینل ٹریک انفیکشن ہو جائے دیکھیں گی آج تو کل بڑا کے مسئلہ دور کرے میں یہ گی آپ کے سہولتیں لیے. موجود ہیں. سنیں میری بات. اوکے آج نہیں، کل کے دور میں تو سہولتیں یہ موجود ہیں لیکن اسلام نے نہیں آپ کو سکھایا، یہ آپ کو نون مسلموں نے سکھایا ہے. صابن آپ کو نون مسلموں نے دیا ہے، اسلام نے آپ کو نہیں سکھایا ہے. سو بیسیکلی آپ اسلام کو چھوڑ کے جانوروں والی زندگی نہیں گزاریں گی، آپ نون مسلموں والی زندگی گزاریں گی، اور وہ صابن یوز کریں گے اور انہیں پرواہ نہیں ہے کہ صابن سے اپنے اگر بدن سنیں کو دھوتے اوکے ہوئے مجھے ٹھیک ہے. کلمہ پڑھنا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. سو بیسیکلی جو آپ پاکی کی ایگزامپل دے رہی ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ اے اسٹیوپڈ ایڈیاٹک نوشن کہ بھائی کیوں، کیا مسئلہ کیا ویسٹ ہے. آپ کے ویسٹ میں بھی یہ ریسرچ وغیرہ کی گئی ہے، آپ ذرا چیک کیجیے گا کہ بہن مٹی جی میں میرا ویسٹ جو ہے میرے پیو کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں کہیں سے لے کے نہیں یا آیا لونگ ویسٹ کو، دیا ہے that's why I'm saying. ٹھیک ہے. So جی don't tell me میرے ویسٹ میں. Number one. Number two, what I'm saying is very simple. If you can comprehend and if you are 2% of a brain, you can understand کہ اسلامک پاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے بدن کی صفائی سے. میرا بیسک پرپس تھا آپ کو ایکسپلین کرنا کہ اسلامک پاکی کا بدن کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کا. یہ تو دیکھیں آپ نے اپنا آرگیومنٹ رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ ابھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیں، چیک کر لیں. میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. آپ ٹھیک. کے جو افریقن لوگ ہیں وہ ان کے ہاں سر کے اوپر مینڈیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جی جی. دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ مینڈیوں میں شیمپو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، جی. شیمپو نہیں جا سکتا ان کی مینڈیوں میں. وہ صرف کیا سر کو دھوتی ہیں یا سر کا مسح کرتی ہیں، سر کا تیجم کرتی ہیں، ٹھیک ہے. 2 ہفتے کے بعد آپ اس عورت کے پیچھے لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے سر سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کہ شاید کتے کی ٹٹی میں سے اتنی بو نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سر پہ پسینہ آتا ہے اور وہ شیمپو کا استعمال نہیں کر سکتی، لہذا کتے کی ٹٹی سے زیادہ بدبو آتی ہے. اسلام کی پاکی کے اندر شیمپو کا استعمال کرنا کمپلسری نہیں ہے، لکھا نہیں گیا ہوا. آپ نے صرف بھائی سر یہ پہ تو پانی موجودہ ڈالنا دور کی ہے اور چیزیں جو آپ ہر پاک کوئی ہو گئی ہیں. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. آپ پاک ہو گئی ہیں صرف سر پہ پانی ڈالنے سے. سو بائی ڈیفینیشن اسلامک پاکی ضروری کافی نہیں ہے، آپ کو ویسٹرنز کا شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے اور آپ کرتی ہیں، آف کورس کرتے ہیں، لیکن یہ موجودہ جو دور کہ کی چیزیں محمد ہیں. نے نہیں لیکن کہا. ہم لہٰذا جانوروں، آپ نے کہا اسلام کو چھوڑوں گی تو میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کروں گی، لہٰذا آپ اسلام میں آپ رہتے کو ہوئے جب تک جانوروں والا کام نہیں کریں گی، جن کو آپ نے نان مسلموں کو جانور کہا ہے، جب تک آپ جانوروں والا کام نہیں کریں گے بالکل بھی اسلام میں نہیں. رہتے دیکھیں ہوئے، آپ تب تک آپ کے سر سے کتے کی ٹٹی کی طرح بو آئے گی. فرسٹ آف آل تو میں نے کسی کو بھی جانور وغیرہ نہیں کہا، میں اپنے آپ کا کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ مجھے اس طرح کا لگتا ہے کہ اگر میں اسلام کو چھوڑوں گی، کیونکہ نان مسلم جو ہیں وہ بھی کسی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اکارڈنگ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے کیونکہ میں اسلام میں ہوں، مجھے کوئی اور ریلیجن فی الحال امپریس نہیں کر رہا، تو نہیں مجھے سب بات کچھ یہ، غلط لگتا ایک ہے. سیکنڈ جی بہن، ایک سیکنڈ، میں نے تو کبھی ریلیجن کی بات نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2، ریلیجن کا پرپس آپ کو باڈیلی کلیننگ سکھانا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ باڈیلی کلیننگ، نہیں دیکھیں یہ باڈیلی، تو کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام تو ہمیں تمام طریقے سے کھاتا مجھے ہے، پتا ہے آپ کمپلیٹ کو کیا کوڈ آف کہتا ہے پریکٹس میں اسلام، سب کچھ مجھے آ پتا ہے، جاتا ہے. ارے بہن مجھے پتا ہے آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اور وہی سکھا رہا ہوں. اسلام جو آپ کو بتاتا ہے اچھا وہ ٹھیک ہے، 7ویں، اوکے. ایک اگر سیکنڈ، لیٹ آپ می فنش افریقہ مائی میں جائیں اسٹیٹمنٹ، گے تو لیٹ می فنش دس اسٹیٹمنٹ، ویری انپورٹنٹ. یہ نچوڑ ہوگا ہماری اس ڈسکشن کا تاکہ آپ کے بھی ذہن میں آئے بات. میں کہہ رہا ہوں اسلام 7ویں سینچری عربین پنسلا میں رہنے والے جاہل لوگوں کو باتیں سکھاتا ہے جو کہ اس وقت کے جاہل لوگوں کے لیے ضروری تھی، نیڈ تھی. آج کل کے زمانے میں رہنے والے یہاں جو رومنز اور گریک لوگ تھے جو کہ اپنے اس وقت کی سائنس پہ عروج رکھتے تھے اور ان کے پاس صابن اور شیمپو ٹائپ چیزیں بھی تھیں جو کہ اپنے بالوں میں اور اپنے بدن پہ لگاتے تھے اور اپنی باڈی کو کلین کرتے تھے، ان باتوں کا بھی آپ کے نبی اور آپ کے اللہ کو نہیں پتا تھا، which caused a huge problem
کہ آپ کے نبی اور آپ کے اللہ نے آپ کو اتنی بیسک باتیں بتائی ہیں کہ ان بیسک باتوں کے مطابق آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتی. آپ کو دوسرے ریلیجن نہیں, دوسری آئیڈیالوجیز میں رہنے والے لوگ جو کہ ریلیجن کے تھرو یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ باڈی کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے تھے, آپ کو ان کو اپنانا پڑا ہے. لہذا اسلام آپ کو کچھ ایسا نہیں دیتا کہ جو آپ اسلام کا مانتے ہوئے آج کے دن میں 100% وہ کر سکے. ہینس یو آر باؤنڈ ٹو یوز ادر ٹیکنالوجی. ہینس اسلام کی جو زندگی میں رہنے کی طریقے ہیں وہ انکمپیٹیبل ہیں آج کے زمانے میں. یہ میرا فائنل پوائنٹ تھا. پلیز. عربین پینسولا کا وہ جو 7th سینچری کا جو ریلیجن تھا نا وہ پوری دنیا میں ہی پھلا پھولا تھا اسی وقت, ٹھیک ہے, 7th نہیں سینچری پھلا کے پھولا تھا, بعد ہی نہیں پھلا پھولا تھا, گارنٹی. لے جی پوری بیٹ لگائیں دنیا میرے میں سے, پھیلا ہے. 10 لاکھ ابھی کبھی دوں گا 7 سینچری میں نہیں پھیلا تھا. چلیں قریب ترین زمانے میں 8th سینچری میں, ٹھیک ہے, بالکل. اب تو آتے ہیں 8 وہ جو سینچری میں. آپ 8 سینچری رومن میں اور کیسے پھیلا؟ جب 8 سینچری میں کیسے پھیلا؟ جب آپ تلوار سے لے کے نکلے, کتے کی طرح قتل کیا آپ لوگوں نے, نہیں ابھی فی عورتوں کو الحال سنیں ریپ میری کیا, بات, ابھی سلیو کیا, غلام بنایا, ریپ کیا, مردوں کو قتل کیا, لوگوں کے گھروں کے گھر اجارے, لائبریریز کی لائبریریز جلائیں, لوگوں کو کتے کی طرح زنجیریں ڈال کے رکھی, ان کے مندروں کو توڑا, ان کے چرچوں کو توڑا, ان کے سینیگوگز کو توڑا. یہ آپ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں جی بتا رہا. سنیں اس میری طریقے بات سے جی آپ نے لوگوں کو سلیو بنایا. پھر 12ویں صدی کے بعد آپ لوگ جھوٹ کے اوپر آئے اور آپ نے اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھا, سنیں اور اس کے ایک بعد آپ بات ہے زبان سے لڑائی آپ کیا. جو اس کے بعد آپ نے سنیں مرتدوں کا میرے قتل کرتے رہے, جو مرتد ہوا اور اتنا بولا بات ہی اسلام نہیں کے ہو خلاف, اس کا سکتی. قتل ہلو, کرتے رہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسلام کو ملایا. جی بہن بولیے. آپ پوری اسپیچ دے رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, بٹ آپ کو ایک اچھا لسنر بھی بننا چاہیے, ٹھیک ہے, بات میں اس بہت طرح اچھا سے نہیں لسنر ہوتی. ہوں. میں آپ جب کوئی حجت کے ساتھ بات کرے گا, آپ کی طرح اگر کوئی ہوا میں تیر پھینکے گا نا, تو پھر مجھے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا, تو پھر آپ بولنے کا موقع نہیں دیں گے؟ میں بولنے کا موقع دوں گا, لیکن آپ حجت پریزنٹ کریں نا, ہوائی باتیں نہیں کریں. یہ جو آپ کو ہوائی باتیں لگ رہی ہیں وہ میں نے ہمیشہ سنی ہے, وہ میں نے پڑھی ہیں, اور یہی میں جو اپنے بہن طور پہ جان میں میں آپ آپ کو کو بات وہی بتاؤں, بتاؤں گی نا. آپ کی گلی میں کتا ہوتا ہے, بھونکتا ہے, کبھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ مجھے پتا ہے آپ کمپیئر کریں گے, ہوتا ہے اسلامک نا. عورت ہی ہوتی ہے وہ نہیں, میں بھونکیں گی. اسلام کو نہیں کمپیئر کر رہا, سوری چھوڑ دیجئے. آپ نے گلی میں بھونکتا ہوا کتا دیکھا؟ اس کا کام بھی ہوتا ہے بھونکنا جی ہر بولیں آنے جانے والے میری کے بات. اوپر, رائٹ. سو آپ کے مولوی بھی یہی کرتے ہیں, ریفرنس سے بات نہیں کریں گے, حجت سے بات نہیں کریں گے, بہو بہو کریں گے. میں جب بھی بات کروں گا ریفرنس سے کروں گا, چیلنج کروں گا, جو بولا اس کا ریفرنس مانگو, میں دکھاتا ہوں. دیکھیں اتنا فرق ہے میرے میں اور آپ کے مولویوں میں. چلیں اوکے, اسی بات پہ آپ ہے نا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام اس طرح سے پھیلا ہے, عورتوں کو ریپ کیا گیا ہے, اور جو آپ باتیں بتا رہے ہیں 8th سینچری کی بتا رہے ہیں نا آپ, تو پلیز وہ تمام بتا دیں مجھے کسی اچھی سی ہسٹری کی بک سے, ڈن جو ہو گیا, ہم مسلمانوں کے لیے ڈن بھی ہو وہ گیا, ڈن گیا. قابل ہسٹری ڈن ہو اعتبار گیا ہو. جی. جو مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار اور کسی اور کے لیے, ہسٹری آف الطبری پڑھ لیں جائیں. مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب, مسلمانوں کے عالم کے تھرو لکھی ہوئی کتاب, ہسٹری آف الطبری, 6 والیوم سے لے کے 48 والیوم تک پڑھ لیں. آپ کو محمد کا اسلام بھی نظر آ جائے گا, محمد کا مکہ مدینہ بھی نظر آ جائے گا. پہلے 6 والیوم پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ محمد سے پہلے کی باتیں ہیں, ان کو چھوڑ دیں. 6 والیوم سے لے کے 42 والیوم تک آپ پڑھ لیں, ساری کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز ایچی بیچی لکھی ہوئی ہے. آپ کو کسی بھی انگریز اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایجپشن اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسپینش اسکالر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف اور صرف اپنے اسکالر کو پڑھ لیں. لے جی جائے, چیلنج ہے, نہ لکھا ہو مجھے آگے پکڑ لیں جائے. تاریخ ابن اسحاق تاریخ ابن ویلڈ ہے. اسحاق, ابن اسحاق تو اپیرنٹلی مر گیا تھا 70 سال آفٹر دی ڈیتھ آف محمد میں. اس نے امب لکھنا ہے, اس نے کون سی ہسٹری لکھ دینی ہے؟ نہیں, ہم اس نے میں ان کی سیرات بک النبی پڑھ لکھی چکی ہے, ہوں. اس نے محمد کی سیرت لکھی ہے, آپ نے ہسٹری مانگی ہے بہن. فرق سیرت میں چیز یہ ہے. تمام چیزیں آتی ہیں نا کہ حضور اکرم صلی ابے اللہ علیہ وسلم کی. ابے محمد جو ہے وہ تو 8ویں صدی کے شروع میں مر گیا تھا, 632 میں مرا تھا نا. جی تو پھر نہیں, تو جو محمد 632 کے باقی کے 70 سال ہیں وہ کہاں سے لوگے, چھٹکنے نہیں سے؟ نہیں, وہ پیدا ہوئے تھے تب ارے 632 AD. 632 میں مرا تھا, 632 میں آپ کا نبی مرا تھا, 612 میں ہجرت کی تھی. کیا ہو گیا, کدھر بیٹھی ہو؟ جی جی جی, ہسٹری پڑھنی ہے سوری تم نے, امب کا پتہ نہیں بہن کو. تھینک جی یو میں سو تھوڑی مچ. تو اگر آپ نے 7ویں صدی اور 8ویں صدی تک جانا ہے تو آپ کو سیرت کی کتاب سے باہر نکلنا پڑے گا, ہسٹری کتاب پڑھنی پڑے گی. ہسٹری پڑھنی ہے تو ہسٹری پڑھو گی نا, سیرت تو نہیں نا پڑھنی.
اچھا مجھے अच्छे से بتاؤ starting में भी عثمان نے اور عمر نے جو باہر اٹیکس کیے تھے اور ابو بکر نے جو حرب الردا کی تھی یہ ساری محمد کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں نا, جی. اور تو یہ آپ محمد کی جو سیرت کی کتاب میں کیسے ہوگی؟ یہ بھائی خود سوچو, نہیں لیکن محمد کی آپ سیرت ہے, جب محمد مر ان کے گیا تو اس دور کی سیرت ختم. ان کے دور میں بھی آپ ان کے دور میں جو غزوات وغیرہ ہوئے تھے, غزوہ اوکے تبوک غزوہ کے حوالے تبوک کا سے بتا دو کیوں ہوا, جاؤ محمد مجھے پتا 1200 کلومیٹر دور جا کے غزوہ تبوک میں حملہ کرنے کیوں کیا, جاؤ اپنے سارے بھائی مولوی لے اس آؤ سے پہلے پوری دنیا کے, سنو ذرا سنو, پوری دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی لے آؤ اور مجھے یہ ثابت کر دو غزوہ تبوک کیوں ہوئی تھی, ایکسپٹ اس چیز کے کہ محمد کو وہاں پہ اسلام کو بچانا تھا تلوار کی زور پہ, جاؤ لے آؤ سب. اچھا غزوہ تبوک جو ہے نا ہوا تھا نا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ آلریڈی جو ہے وہ بنا رہے تھے پلاننگ وہاں حضور ڈن ہو اکرم گیا, صلی یہ جو اللہ پلاننگ بنا رہے تھے نا یہ ثابت کر دو کہ پلاننگ بنا رہے تھے, ثابت کر دو, یہ کسی بھی صحیح چین آف نریشن سے ثابت کر دو, جاؤ. میں نے بہت دفعہ یہ والا کلیم سنا ہے بہت تمام سارے جو مسلمانوں کا, غزوات کی بک ہیں بہن میری تمام غزوات پہ جو بک ہے اس کو گولی مار. میں نے کہا مجھے صحیح چین کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ وہ پلاننگ کر چکے تھے اور فوجیں لے کے آنے والے تھے, اس لیے محمد وہاں گیا تھا, جا. پہلی بات تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی پلیز ٹھیک طریقے سے بات کر لیں. میں وہ جو آپ کیا کی مطلب اسٹوری میں اب 18 جب سال کی آپ کا بچی والا تھی, آرگیومنٹ خراب ہو رہا ہے تو اب ٹھیک طریقے سے بات کرو, ابھی تک تو ایسے ہی کر رہا تھا. نہیں یہ جا وا اس طرح کے لینگویج میں آپ سے اچھے سے نہیں بات تو کر رہی ہوں, آپ جا ٹھیک سے بھائی, بات ٹائم ویسٹ کر رہی ہے نا ہمارے آپ کوئی اس معاملے پرسنل میں. کا کوئی چیلنج کیا آپ کو, دشمن پھینکا ہے چیلنج. ٹھیک ہے, لیکن میں کوئی 18-20 سال کی بچی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو آپ کی اسٹریمس وغیرہ میں بہن آتی ہیں. میری طرف سے آپ 80 ایئرس کی ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر, میں 7480 سال کا ہوں, آپ پھر بھی میری بہن بیٹی لگتی ہیں. چلیں اچھا اوکے. اچھا ریلیجن جو چھوڑ دیا, اتنے سالے کس انسان ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے کوئی دوسرا ریلیجن اٹریکٹ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں. اب میں بہن ایک ایک سے مثال یہ افریقہ میں کہانیاں کسی اور کو کروانا, یہ کہانیاں کسی اور کو کروانا, یہ ٹاپک نہیں ہے. اصل ٹاپک یہ آپ اسلام میں واپس گئی ہیں, آپ نے جو حجتیں پریزنٹ کی ہیں وہ آپ کی فلاپ ہو گئی ہیں اور آپ کے منہ کے اوپر واپس آئی ہیں. اب ٹاپک فرسٹ چینج جو نہ آپ نے کریں. بات کی سو پاک بیسیکلی یو ڈونٹ خلافت ہیو کے اے حوالے سے, سنگل آرگیومنٹ کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, ایک صحیح. بھائی میں وہی بتا رہی ہوں, میں ایک مثال افریقہ میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, نہیں مثالیں مسولے وہاں نہیں میں مانتا بہن, مثالیں کو گولی مارے, چلے مثالیں دینا میں مسالے والوں کو, ہم نہیں, ہم ٹھیک مولوی نہیں, ہم مثالیں نہیں لیتے. آپ کے پاس ایک ہے سالڈ چلیے میں آرگیومنٹ نہیں بالکل ہے کہ آپ نے ریئلٹی کی اسلام قبول بات کیوں کیا. کروں گی, آپ بات سنیں گے. ایک ہمارے بلاگر ہیں, یوٹیوبر ہیں, دا پاک ٹریکر, ٹھیک ہے, وہ گئے تھے افریقہ میں, بہن میں مسلم نے ہے کیا مجھے پاکستانی. کہانیاں نہیں سننی, بھائی ہائے میں ہائے. آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہن مجھے اسلام کہانیاں چھوڑ سننی کر نہیں, کہانی ہے وہ, کہانی تے کہانی, کہانی تے کہانی. آپ کے انجینئر محمد مرزا کہتے ہیں نا کہانی تے کہانی. بھائی جان اسلام ہے ہی کہانی تے کہانی. بھائی مجھے حجت دیں, آرگیومنٹ دیں اسلام کا. آرگومنٹ دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی, وہ قرآن حدیث سے دے, تفسیر سے دے, یہ کہانیاں نہ دیں. قرآن حدیث سے تو خیر دیکھیں, مجھے قرآن و حدیث کی اتنی نالج نہیں ہے, میں نے 8 ایئرس کی ایج میں جو ہے تو بہن پھر قرآن شریف آپ کو کمپلیٹ کیا اب تھا, پتا اسلام کا میری کہ آپ کہہ رہی مدر ہیں سے آپ واپس نہیں اسلام ہوئی. میں چلی گئی. جب میں آپ کو قرآن حدیث کا نہیں پتا تو اسلام میں واپس کیا چیز کرنے لے کے گئی ہیں, کہانیاں کا 2 مطلب ہے سال آپ ہو کہانیوں کی گئے وجہ سے گئی ہیں. نہیں, میں 2 سال تقریباً ہونے آئے ہیں, میں آپ لوگوں کو بھی سن رہی ہوں, اور ہمارے تمام جو ریفیوٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہن جو آرگومنٹس ہمیں وغیرہ کو. سنتے ہیں نا وہ اسلام میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمیں ریفیوٹ کرتے ہیں وہ آرگیومنٹ کبھی پریزنٹ نہیں کرتے. تو بہن کوئی ایک سالڈ آرگیومنٹ, ایک ٹاپک ڈسٹرائے کر دے, جا دنیا کا کوئی سا بھی 2 سال میں جو دیکھا ایک ڈسٹرائے کر اوکے دے, جا. چلیں, مجھے ایک بات بتا دیں آپ, اگر میں کہیں جاؤں ایسی جگہ پر جہاں کوئی رولس ریگولیشنز نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ایسی کچھ دنیا میں بھی کوئی نہیں جگہ نہیں ہے, اور جاؤ گی تو جا کے جو مرضی کر ہے, لینا وہاں پہ, افریقہ تو ہے. تمہارا ملک ہوگا, بنا لینا جو مرضی. نہیں, اگر میں اکیلی جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بہن میں نے ہسبینڈ کے کہا ساتھ. ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اٹ ڈز ناٹ میٹر جب تک آپ بلینک جگہ پہ نہیں آتی. آپ نے میٹرکس فلم دیکھی تھی, آپ کو کہانیوں کا بڑا شوق ہے, میں آپ کو کہانی سے سمجھاتا ہوں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میٹرکس فلم دیکھی تھی آپ نے, ہاں, میٹرکس فلم دیکھی تھی, اوکے. میٹرکس میں نیو کو وہ جو کالا ہے, کیا نام ہے اس کا مجھے بھول گیا, موٹو سا گپلو سا, وہ جب اس کو میٹرکس میں لے کے جاتا ہے تو لے کے جانے سے پہلے وہ ایک وائٹ ایریا میں لے کے جاتا ہے جو کہ پریپریشن ایریا ہوتا ہے, یاد ہے. بہن بھاگ گئی, آ گئی. مورفیس, یس مورفیس, مورفیس. کہتی ہے مجھے قرآن حدیث کا علم نہیں ہے. تو بھائی قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تو آپ اسلام میں واپس کیسے گئی؟ ایگزیکٹلی. اصل میں کہانی جو کرنے آئی تھی وہ کہانی ہونے نہیں نہ دی میں نے. دوسرے دین دوسرے مذاہب میں بھی ہے, دوسرے مذاہب میں بھی ہے. ابے اپنے دین کا تو نے پڑھا نہیں, دوسرے مذاہب کا تجھے امب پتا ہوگا. لائک دا پرابلم از, یہ بندی آئی ہے دوسرے مذاہب کے بارے میں ٹینٹیں کرنے,
प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने दीन का अंब का पता नहीं है। साहिल साहब मुझे बताएं, जिसको अपने का ना पता हो वो दूसरे का कैसे पढ़ लेता है? हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है वो। यानी अपने के बारे में अंब नहीं पता, अपना बच्चा गू खा रहा है, ये दूसरे का बच्चे की परवाह करके बैठी हुई है, दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है। बैसाखी इन लोगों का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार साहिल, वो मैं बताया था लोगों को, यार देखो एग्जाम्पल जो भी बंदा दे वो इसी तरह किया कि मैट्रिक्स में जब वो लेके गया था ना मॉर्फेस उस नियो को, तो लेके जाने से पहले वो व्हाइट एरिया में लेके गया था, विच वाज अ प्रैक्टिस एरिया, जहां पे वो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो भाई इस्लाम से बाहर आओ, पहले उस व्हाइट एरिया में आओ, फिर आपके पास सारे मजाहिब आ जाएंगे। उस हर मजहब को उस मजहब के अंदर से जाके समझने की कोशिश करो, अपनी तरीके से ट्रांसलेशन करके नहीं। इस्लाम को भी हम जब समझाते हैं तो अपने तरीके से नहीं समझाते, आपकी तफसीरों में से समझाते हैं, आपकी हदीसों में से समझाते हैं, अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं करते। तो जब आप किसी भी दूसरे मजहब को पढ़ते हो, उस थियोलॉजी को उस थियोलॉजिकली पढ़ो, उसकी थियोलॉजिकली पढ़ो, क्योंकि जो भी चीजें लिखी हुई है उस थियोलॉजी के हिसाब से लिखी हुई है। देन अगर आपने रिफ्यूट करना है तो उस थियोलॉजी को उस थियोलॉजी में से रिफ्यूट करो, देन दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये नहीं कि आप गीता की एक आयत पकड़ रहे हो और अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन बना के अपनी मर्जी से दिखा रहे हो, बाइबल की एक आयत पकड़ रहे हो अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन बना के, नहीं। ये तुम्हारे आर्टिकल लिखने वाले डंगर करते हैं ऐसी हरकतें। रीड द होल बुक, अंडरस्टैंड द होल बुक, देन रिफ्यूट द बुक। दिस इज हाउ इट वर्क्स। Like, comment, and subscribe.